ایک موقع پہ ہمارا مناظرہ تھا اس بات پہ کہ آمین جو ہے یہ نماز میں بالسر ہے یا بالجہر ہے۔ بچوں نے ایک جگہ پہ بات شروع کی تو بات مناظرے تک پہنچ گئی، تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ان کو کہو کہ آپ کے پاس ہم آئیں گے، لیکن ہم نے آپ سے سب سے پہلے یہ بات پوچھنی ہے کہ آمین آہستہ کہنے کی حدیث ہے کہ نہیں، اس کے بعد بات چلے گی۔ میں نے ان کو بتا دیا، میں نے کہا آپ نے جانا ہے، ہم نہیں جائیں گے وقتی طور پہ، ان کی مسجد ہے، لیکن آپ نے جانا ہے، جانے کے بعد ان سے پوچھنا کہ آمین آہستہ کہنے کی حدیث ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ آمین کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات ان سے کہلوا لو تو اب اگلی بات کرو کہ بھائی یہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی اگر جماعت سے نماز پڑھو تو صرف اور صرف جو ہے 6 رکعتوں کے اندر آمین بالجہر ہوتی ہے، باقی کے اندر تو ساری سر کی سر ہے، یعنی آہستہ کیا آہستہ ہے۔ تو لہذا ہم آمین بالجہر پہ بات نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے زور اور عصر کی نماز میں تم جو آمین کہتے ہو، آمین آہستہ کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو حدیث کوئی نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اب اس پہ بات ہو گئی، غیر مقلد کسی بات پہ آئے نا تو الٹا لڑنے پہ آ گئے۔ ساتھیوں نے مجھے فون کیا بھی یار معاملہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، میں نے کہا چلو میں آتا ہوں، میں چلا گیا۔ جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا وہ کھڑے ہو گئے، ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کو کس نے بلایا؟ میں نے کہا کس نے نہیں بلایا، میں تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں کہ تم زور اثر میں آمین جو ایسا کہتے اس پہ حدیث کیا ہے؟ کہتے جی ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے بلایا؟ میں تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، اہل حدیثوں کی مسجد میں حدیث سننا کوئی جرم کی بات تو نہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر سنا دو، آپ سنا دو، میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ آپ سے ہماری بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہاں کسی کی ذاتیات کی نہیں ہے، بات تو مسئلے کی ہے، آپ ایک حدیث سنا دو میں چل جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ جی دیکھو ہم سے جہر کی حدیث سن لو، آمین بالجہر کی۔ میں نے کہا اگر تم زور اور عصر کی نماز میں بالجہر کرتے تو جہر کی سنا دو، اگر سر کرتے ہو آہستہ آمین کہتے ہو تو پھر آہستہ کی سناؤ۔ اب ان کی عقل دیکھنا، کہنے لگے کہ زور اور عصر پر آپ پہلے آ گئے ہیں، آپ فجر پہ کیوں نہیں جاتے؟ فجر کے اندر جو ہے آمین اونچی ہے، زور عصر کے اندر جو ہے آہستہ، تو پہلے فجر کی نماز ہے، زور عصر تو اس کے بعد ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر پہ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے فرض جو ہیں وہ بعد میں ہیں، اس کی سنتیں پہلے ہیں۔ تو فجر کی سنتوں کے اندر جو ہے تم آمین ظاہر بات ہے آہستہ کہتے ہو، تو لہذا پہلے سنتوں کی آمین کیا مسئلہ حل کر لو، بعد میں فرضوں پہ آ جائیں گے۔ اب اس کی عقل دیکھنا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر فجر کے فرضوں سے پہلے سنتے ہیں تو پھر سنتے سے پہلے تو استنجا اور وضو بھی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم استنجا کرتے ہو کبھی آمین کہتے ہو، اگر استنجا کرتے ہو کبھی آمین کہتے ہو، اونچی کہتے ہو تو اس کی حدیث سنا دو، ایسا کہتے ہو تو اس کی حدیث سنا دو۔ اب اس پہ ان کے نمازی خود پریشان ہو گئے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کیسی بات کی ہے۔ مجھے کہا لگے مولوی صاحب آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا ہم جا رہے ہیں یار، ایک حدیث کہتے جہر کی سن لو۔ میں کہا چلو یار جہر کی سنا دو۔ اب جہر کی حدیث میں نے کہا صحیح سنانی ہے، کہتے جی ہم بخاری ہی سنا دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بخاری کھولی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب امام والظالم کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہوگی اس کے سارے گناہ بخش دی جائیں گے۔ اس نے ترجمے والی بخاری سے یہ حدیث پڑھی، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اتنا مجمع بیٹھا ہے مسجد کے اندر، کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ کہ کبھی تو میں نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ مجمع والے کہنے لگے کہ نہیں سنی۔ میں نے کہا جب تم نے سنی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے تو آمین آہستہ کہتے ہیں، لہذا آمین ایسا ثابت ہو گئی۔ اب چاہے تم فجر کی نماز ہو، چاہے زور اور عصر اور مغرب کی نماز ہو، چاہے سنتے ہو یا فرض ہو، تمہیں چاہیے کل سے اپنی آمین آہستہ کہا کرو، کیونکہ فرشتوں کی آمین جو ہے وہ آہستہ ہے، ان کے ساتھ مشابہ ضروری ہے، وگرنہ تمہارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ یہ کہا کہ ہم مسجد سے نکل گئے۔ تو بات میں عرض کر رہا ہوں، جب تک اپنے موقف کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ فریق کے مخالف کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور اس کو لاجواب نہیں کر سکتے۔